زندگی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف تو تمہیں ہے میرے جینے سے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حق والوں کو ایسے سکھایا جاتا ہے، حق والوں کو ایسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر کوئی حق والے حق مانتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے پوری باتوں کا لگایا کرتی ہے۔ حق والے نہ کرتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں، جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اللہ ان کو اور بھی بڑا دیتا ہے کہ اور حق کی آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں سندہ کے اندر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، وہ پچاس سال تک بخاری شریف پڑھانے والا یا اللہ کے کلندر کا، اس نے اللہ پاک کے رسول کی باتیں کی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا۔ ایسے ہیروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز و حق رہنے والوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر دور کی حکومت نے ایسا ہی کیا ہے، جب بھی کوئی نئے کلندر حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ان علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے اور سمجھنے کے راستے کا کاٹا گیا۔ میرے عزیز و میرے بھائیوں دوستو، یہ رسول قرآن کی ذریعہ قال لا ينال عهد الظالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی بھائی بڑے کرام، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اسلامی مہینہ ذی القعدہ اس کی تقریباً 27 تاریخ ہو چکی ہے۔ ایک دو دن کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے ذہنوں میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا، جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ اسی مناسبت سے آج ہم جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتوں کا تذکرہ کریں گے جو سچے موحد کے امام الموحدین کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام الموحدین جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے لوگ ہیں، ان لوگوں میں پھر انبیاء ہیں، پھر انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے ایک ہونے کو بولا۔ اللہ ایک ہے، اللہ جسے ہوتا ہے، ساری قوم مخالفت کرتے رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت سے پیچھے نہ ہٹے اور ابتدا ہی یہاں سے ہونی شروع ہو گئی کہ معاملہ اس قدر
سب گھر میں بت بن رہے تھے. آپ کے بابا، آپ کے ابو آزر جو مذہبی امور میں وسیع بھی رہا اور پھر اپنے گھر میں بت بھی بناتا، پھر بازار میں فروخت بھی کرتا، تو اللہ نے اس کے گھر میں اپنے ایک نبی کو پیدا فرمایا. وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ چاہے تو اپنی چاہت اور ارادے کے ساتھ فرعون کی مال میں گھسا وہ پال کے دکھا دے. وہ چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھا دے. وہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندہ رکھ کے دکھا دے. وہ چاہے تو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کے دکھا دے. وہ چاہے تو دہتی ہوئی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھا دے. وہ بڑا بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی اس قدر ہے کہ اس ذات کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. ساری دنیا کا کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا اور اللہ کا کام ساری دنیا کے بغیر چل سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، بدعات سے، رسومات سے، ادھر ادھر کے معاملات ایسے کہ اندھیر نگری تھی، ضلالت تھی، گمراہی تھی، ہر طرف جہالت کے دور دورے تھے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں خدا بناؤں، اپنے ہاتھوں سے تراشوں اور ان کو بیچوں. تو میرے خدا زیادہ کیونکہ شہر میں بڑے بڑے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے میں بھی خدا، میں بھی خدا، یہ پتھر بھی خدا، اور ان سے بڑھ کر میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہارا سب سے بڑا خدا. تو اب اس جہالت کے دور میں، ضلالت کے دور میں، اندھیرے کے دور میں اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہوئے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش فرمائی، بہرحال اس کے بعد آپ نے جب ہوش سنبھالی ہے تو گھر کی بت پرستی ہے، تو ننھے معصوم کے ذہن میں کچھ سوال آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ سوال آئے. والد جو باہر گئے ہوئے تھے، والدہ گھر میں تھی. تو سوال یہ آئے کہ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. اس کی تربیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی. اس کی تربیت میں براہ راست اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے خصوصی طور پر. تو نبی ہوتا ہے جس حال میں بھی ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی، ہدایت والے کے طریقے دیے، سلیقے دیے. بچپن ہی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ذہن عطا فرمایا اور بہترین آپ ذہین و فقیر تھے. تو آپ اپنے گھر میں ہیں اور اپنے والدہ سے سوال کرنے چاہیے اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں جی میرا رب کون ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں. ماں نے جب سنا تو ایک دفعہ اس کو گھور کے دیکھا کہ کیا سوال کر رہا ہے، میرا رب کون ہے؟ ماں نے بھی اس کو جواب دیا بیٹا تیرا رب میں ہوں. ماں نے کہا تیرا رب میں ہوں، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، پالنے والا. تو میں تجھے پالتی ہوں، دودھ میں تجھے پلاتی ہوں، تیری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، لہٰذا میں تیری رب ہوں. کہنے لگے اماں جی تو کیسی رب ہے؟ جیسے میرے دو ہاتھ ایسے تیرے دو ہاتھ، جیسے میری دو آنکھیں ایسے تیری دو آنکھیں، جیسے مجھے بھوک لگتی ہے تجھے بھی بھوک لگتی ہے، جیسے میں تھکتا ہوں تو بھی تھکتی ہے، مجھے نیند آتی ہے تجھے بھی. رب کو
रब है तो मेरी तरह है। तो फिर अगला सवाल कर दिया। अब इसमें ये बात करके ना साथ में अगला सवाल कर दिया। अम्मा जी अच्छा ये बताए, अगर आप मेरे रब हैं तो आपका रब कौन है? आपका रब कौन है? तो इनकी वालिदा ने कहा कि बेटा मेरा रब तेरा वालिद है आज़र, वो बाहर से कमा कर लाता है, वो पैसे लाता है, मेरी जरूरतें पूरी करता है, मुझे जो चाहिए होता है घर में वो लेकर आ जाता है, लिहाजा मेरा रब तो तेरा वालिद है। अच्छा अम्मा जी उसका भी कुछ भी तो नींद आती है, वो भी तो सोता है, थकता है, खाता है, पीता है, उठता जाता मामला करता है। अम्मा जी फिर एक सवाल हो रहे थे तो मेरे वालिद का रब कौन है? अब ये माँ बेटा है घर में, अभी वालिद घर में नहीं आए। अम्मा जी ये बताएं कि मेरे वालिद का रब कौन है? तो अब अम्मा ने बताया कि बेटा तेरे वालिद का रब नमरूद है, वक्त का बादशाह, वो तनख्वाह देता है, वो हमारी जरूरतें पूरी करता है, लिहाजा हमारा सिलसिला घर का चलता रहता है, तो वो रब है। अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई, अम्मा जी जैसे मेरे वालिद हैं ऐसे ही तो वो बादशाह हैं, नमरूद, वो भी खाता पीता है, उसे भी जरूरत होती है चीजों की, वो भी सोता है, भूख उसे भी लगती है, थकता होती है, चाहे बादशाह है। लेकिन अम्मा जी वो भी तो अबू की तरह है ना। अम्मा जी मुझे एक सवाल और बताइए कि नमरूद का फिर रब कौन है? जब ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से पूछी तो वालिदा ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात मत कर, तू अभी छोटा है, तुझे कोई समझ नहीं आएगी, ऐसी बातें नहीं किया करते। समझा दिया, बात खामोशी में डाल दी, बात कोई नहीं कर दिया। लेकिन ज़हन में सवाल है, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो खैर शाम को जब आज़र आए घर में तो वालिदा ने फिर उससे ये मामला डिस्कस किया कि आज तेरे छोटे से मासूम बच्चे ने इस तरह के सवाल पूछे। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से इब्तिदा की, दावत की, घर से इब्तिदा की। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल करते चले गए, पूछते गए, बताइए अम्मा जी मेरे वालिद का रब कौन है? अम्मा जी नमरूद का रब कौन है? जब बात नमरूद की आई कि नमरूद का खुदा और रब कौन है, तो माँ ने कहा कि छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं किया करते, बेटा अभी तू छोटा है, लिहाजा तुझे बातें समझ नहीं आएंगी, ऐसी बातें ना किया कर। लेकिन ज़हन में बात बैठे कि इतना छोटा मासूम बच्चा और इतनी बड़ी बात करने चला है। शाम हुई है, आज घर में आया तो इनकी वालिदा ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आज़र के सामने बैठकर मसला बयान कर दिया कि तेरे छोटे से मासूम बच्चे ने आज मुझसे ये सवाल पूछा है, अम्मा जी मेरा रब कौन है? मैंने बताया मैं। अम्मा जी आपका रब कौन है? मैंने बताया कि आपके वालिद आज़र हैं। अम्मा जी बताइए आज़र का रब कौन है? मैंने कहा कि नमरूद। अम्मा जी बताइए नमरूद का रब कौन है? तो मैंने कहा कि चुप कर जा, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आ गई कि नमरूद का रब कौन है? अल्लाहु अकबर। आज़र कहने लगा ये निकम्मा घर में बैठा रहता है, तो जब घर में मेरा बैठा रहेगा तो सवाल अजीब सोचेगा, बातें भी अजीब करेगा, इसको मैं अपने साथ ले जाया करूंगा ताकि मेरे साथ काम में हाथ बटाया करे। अल्लाहु अकबर। 2-4 हफ्ते के बाद या दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा आज़र वालिद ने और लेकर चल दिए अपनी दुकान पर, जहाँ पर दूध रखे जाते हैं, जहाँ से दूध फरोख्त किए जाते हैं। अब मेरे दोस्तों वो कैसा दुकान है जिसे खुद अपने हाथों से बनाया गया हो, जिस पर इंसान की मेहनत लगी हो, वो बनने में इंसानों का मोहताज हो, वो कैसे किसी को नफा दे सकता है, वो कैसे किसी की आयु पूरी कर सकता है, वो कैसे किसी की मुश्किलात कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वालिद आज़र लेकर चला गया। अब दुकान पर टोकरा उठाया, खुद भी उठाया, बच्चे को भी टोकरा उठा दिया। इसमें बड़े बुत हैं, बच्चे के टोकरे में छोटे बुत हैं। अब कहता है मेरे साथ बाजार चलो,
والد آدم کے لگاتا ہوا کہتا ہے بہترین خدا لے لو، بہترین قسم کے خدا لے لو، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا خدا ہے، بہترین خدا لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آدم کے پیچھے پیچھے اور آپ آواز لگا رہے ہیں خدا کو لے لو جو نقصان نہ پاتے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، ایسے خدا جو بننے میں انسانوں کا محتاج ہو، ان خداؤں کے لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شام ہوئی نہ آدم گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے اس نے میرا کاروبار تباہ کروا دیا ہے، یہ جیسی باتیں کرتا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ تو کاروبار سے اپنا جو ہے نا جان چھڑانے والا ہے، لہٰذا اس کو میں کل سے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، یہ بڑی بڑی عجیب باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑک پن بچپن سے لڑک پن کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا انسان جب سیاح ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس عمر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، باپ آدم سے بنتی نہیں، اس وجہ سے نہیں بنتی، باپ کو خود بنا بنا کر بیچتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کتوں کو تراش پر کتوں کو توڑنے والے گئے، کتوں کی نفی کرنے والے گئے۔ اب باپ بیٹا کی اس لیے نہیں بنتی، لیکن خدا کا یاد رکھیے رکھائیے رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوران کبھی بھی اپنے والد کی گستاخی نہیں کی ہے، والد مشرک ہے لیکن بیٹے نے والد کا احترام ضرور کیا ہے، والد جو ہے اللہ کا نافرمان ہے، بیٹے نے پھر بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا، جو بھی بات کی ہے ادب کے دائرے میں رہ کر کی ہے، خدمت کی والد کی ہے، باتیں کی والد کی مانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موقف تھا، جو مقصد تھا، اس نے اپنے مقصد میں میرے محترم بھائی دوستوں اڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ بھائی ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا نا جب باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آدم سے یہ باتوں کا معاملہ طے ہوا شروع ہوا تو اللہ اکبر، اللہ کا قرآن چلتا ہے، سورہ مریم ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے میرے خلیل ابراہیم کا تذکرہ بھی کرے نا، ان کا ذکر بھی کرے نا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑا سچا نبی تھا، وہ بڑا مبارک نبی تھا، وہ ڈٹ جانے والا تھا، جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مال کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اولاد کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنے دیش وطن کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑا سچا نبی تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا اللہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، ایک طرف والد کھڑا ہوا، آدم کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار باتیں اپنے والد سے فرمائی ہیں، وہ چاروں کی چاریں باتیں سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر اللہ نے ذکر فرما دی ہے۔ پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی ہے، اے ابا جی، یا ابا جی، اے ابا جی، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ان بتوں کی؟ بما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرمایا ابا جی ان کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ نہ آپ کو یہ سنتے بھی نہیں، یہ سن نہیں سکتے ہیں، ولا يبصر یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی یہ تو آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پہلی بات یہ کی ہے نہ عبادت کریں آپ بتوں کی، نہ ان کے سامنے سر کو جھکایا کریں، نہ ان کے سامنے نظریات کرایا کریں، نہ ان سے مشکل کشائی حلقیات کروایا کریں۔ ابا جی یہ سب باطل ہے، ان کی عبادت نہ کریں، یہ سن بھی نہیں سکتے جو آپ اپنی فریادیں کو سناتے ہیں، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے جب آپ ان کے
سامنے رویا کرتے ہیں تو کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. دوسری بات اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ابتی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے نبوت والا علم عطا فرمایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے ابا جی جیسا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے ایسا علم تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، چونکہ آپ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت میں مصروف ہیں. اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے اے ابا جی اگر آپ میرے علم میں میری اتباع کریں گے صراطا سویا، اللہ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں گے. دو باتیں ہوئی. پہلی بات کہ آپ کسی غیر کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ نقصان بتائے نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ کوئی نفع دے سکتے ہیں کسی قسم کا بھی. دوسری بات ابا جی اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ما لم يأتك فاتبعنی، میری اتباع کریں، اهدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمائی یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جی آپ شیطان کی عبادت مت کریں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں شیطان کو راضی کرنے کی کوششیں ہیں. یہ غیر اللہ کی عبادت شیطان کو راضی کرنے کے حق میں، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. اے ابا جی یہ شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے یہ اللہ کا رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرمائی ہے یا ابتی، اے ابا جی انی اخاف ان یمسک، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ ڈالے گی جو آپ کام کر رہے ہیں. انی اخاف، مجھے ڈر ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کا عذاب آپ کو کہیں نہ کرنا پڑے فتکون للشیطان ولیا، آپ کو شیطان کے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے. اب یہ جب چار باتیں بیٹے نے فرمائی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے نا، آگے سے والد نے جو جواب دیا وہ بڑا سخت قسم کا جواب ہے. بجائے اس کے کہ ابا جی کہتے ہیں ہاں بیٹا تو نے باتیں میرے نفع کی ہیں، بجائے اس کے کہ ابا جی کہتے ہاں بیٹا مجھے سمجھ نہیں تھی ابھی میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تجھے نفع کی باتیں کی ہیں، جہنم سے بچانے کی باتیں کی ہیں، شیطان سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کی باتیں کی ہیں، بجائے اس کے والد آدم نے جو سخت جملہ کہا ہے اللہ کا قرآن سے بیان کر رہا ہے چلے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے. ابراہیم اراغب تو مجھے ترغیب دیتا ہے انت عن آلہتی کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں، میرے معبودوں کے بارے میں تو مجھے کہتا ہے کو چھوڑ دے. لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم چپ کر جا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ورنہ میں کیا کروں گا. لئن لم تنتہی لأرجمنک، میں تجھے پتھر ماروں گا، مار مار کے ماروں گا. واہجرنی ملیا، میں تجھے ملیا میں کر دوں گا، مٹا کے رکھ دوں گا. اب باپ نے بیٹے کے سامنے جو جملے کہے اور باپ بیٹے نے جو باپ کے سامنے جملے کہے، بیٹا بولتا ہے تو شہد نکلتا ہے، بیٹا بولتا ہے تو مٹھاس نکلتی ہے. یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جی کہہ کے بول رہے ہیں. اور آگے سے والد نے جو جواب دیا بڑا سختی کے ساتھ جواب دیا، بیٹے کا لفظ نہیں بولا ہے اور کہا کہ نکل جا میرے وہاں سے، میں تجھے پتھر مار کے مار دوں گا. اللہ اکبر اللہ. اس قدر سخت بولنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم
جو ستارے چمکنے کے بعد گم ہو جائیں کیا وہ رب ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، آپ کے جو ستارے گم ہو جائیں چمکنے کے بعد وہ رب نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا جو رب نہیں ہو سکتے ہیں ان کو رب ماننا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آسمان و زمین کی بادشاہیاں رکھ دی ہے، حقیقت کھول کے رکھ دی ہے تاکہ پتہ چل جائے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، رات کا وقت ہے، آپ چند نوجوانوں کے ساتھ رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر آپ فرمانے لگے اے لوگوں دیکھو نا یہ ستارے کس قدر چمکنے والے ہیں، ان کی چمک کتنی پیاری لگتی ہے، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہو، جب انسان آسمان کی طرف لگتا ہے یا دیکھتا ہے ستارے نظر آتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا اے ستاروں قال هذا ربی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ ستاروں کو دیکھ کر فرمایا فلما افلا قال لا احب الآفلین، یہ آپ نے سوالیہ انداز میں بات فرمائی ہے کہ بھلا وہ ستارے جو چمکیں پھر گم ہو جائیں تو کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ یہ نوجوانوں کے ذہن کو واش کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا میں ان کو رب مانوں جو تھوڑی دیر کے لیے چمکنے کے لیے آئے پھر رات کے اندر گم ہو جائیں اور اس کے بعد پتہ بھی نہ چلے، وہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو دیکھا، نوجوانوں سے کہا میں نے دیکھا ہے چاند کو، بڑا میں ستاروں سے اکیلا ہے، چمک رہا ہے، لہذا ہو سکتا ہے یہی رب ہو۔ لیکن جب رات نہیں ہے، چاند بھی چلا گیا، چاند کی چمک بھی چلی گئی ہے، روشنی بھی چلی گئی ہے، مٹھاس بھی چلی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو گم ہو جائے فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی، جو گم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کے وقت آپ نے سورج کو دیکھا، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، چمک بھی جاتا ہے، تپش بھی جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فرمانے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، رات والوں سے بھی بڑا ہے، لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما افلت، شام ہوئی تو سورج بھی خیر آباد رہ گیا، اپنی ڈیوٹی کر کے پوری کر کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشركون، اے میری قوم کے لوگوں جس شرک میں تم مبتلا ہو میں اس شرک سے بری ہوں، میں یہ شرک نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا ہے فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اور کہنے لگے میں یکسو ہو گیا ہوں، ایک طرف ہو گیا ہوں، میں نے کوئی دوسرا راہ اختیار نہیں کیا بلکہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ قوم والوں کے سامنے باتیں کی ہے، قوم والے جواب نہ دے سکے، کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اب یہی بات چلتے چلتے نمرود کے دربار میں پہنچ گئی۔ نمرود کہنے لگا بلاؤ نا اس کو، کون ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہ خدا غلط ہے، جو کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا. اس کا ذکر بھی اللہ کا قرآن سورہ بقرہ 3 پارہ اللہ کا قرآن اس کا ذکر بھی کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے کہا کہ اپنے خدا کی صفت کو بیان کرو. اس خدا کو دعوت دیتے ہو اس کی صفت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود وہ خدا ایسا ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو جس کے پاس دین نہیں تھا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس سے اللہ عقل کی چھین لیتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی. فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے موت بھی دیتا ہے. اب کہنے لگا نمرود قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بڑی بات ہے. اس کی عقل والی نہیں تھی، بات اسے سمجھ نہیں آئی جہاں سے ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانا چاہتے تھے. اس نے کیا کیا؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے 2 بندے، ایک آزاد بندہ جس کا جرم کوئی نہیں، جس کا معاملہ کوئی نہیں، اس کو بلایا، تختہ دار پہ کر لٹا دیا، پھانسی دے دی، موت دے دی. دوسرا بندہ جو جرمدار تھا، جو مجرم تھا، جس کو سزائے موت کی تھی، اس کا پیسہ واپس لے کر اسے آزاد کر دیا. کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بے وقوف کو بات سمجھ نہیں پا رہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اب ایسی بات اس کے سامنے رکھی کہ جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. کیا بات رکھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اگر تو ایسا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں جو رب کرتا ہے، میں بھی زندہ مار لیتا ہوں، جو مرنے والا ہے اسے بچا لیتا ہوں. تجھے ایسے بات نہیں سمجھ آئے گی. یہ بتا میرا رب تو آتا روزانہ مشرق سے سورج اور مغرب میں غروب کرتا ہے، جب تو مغرب سے نکال دیتا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو بتا. اب جب نمرود نے یہ بات سنی ہے خاموش ہو گیا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی بات نہ بن سکی، کوئی اس کے پاس جواب نہ تھا، خاموشی چھا گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے، ایسے ضدی لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے کوئی بات نہ بن پائی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. اب قوم کے لوگ ایک دن میلے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم تو بھی ہمارے ساتھ چل. اللہ اکبر. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا قال انی سقیم، میں بیمار ہوں. ایک مریض مرض برائے سقم سقیم، مرض میں سقیم میں فرق یہ ہے مریض اسے کہا جاتا ہے جسے جسمانی کوئی بیماری لاحق ہو جسم کے اعتبار سے، اور سقیم وہ بیمار ہوتا ہے جسے دکھ ہو، تکلیف ہو، اندر یا اندر روح بیمار ہو، اس کی اسے کسی نہ کسی معاملے میں رنج پہنچا ہو تو اسے سقیم کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قال انی مریض، کہ میں جسمانی بیمار ہوں. آپ نے فرمایا قال انی سقیم، میں بیمار ہوں. بس یہ بات آپ نے فرما دی. اب قوم کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی کوئی بیماری ہے وہ، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھ یہ تھا کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اللہ کو مانو، میں ان کو کہتا ہوں کتوں کو چھوڑ دو، میں ان کو کہتا ہوں کہ مالا ینفع ولا یضر، نہ یہ نفع دیتے نہ نقصان کر سکتے ہیں، لہذا میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہ میری بات پر غور نہیں کرتے، لہذا مجھے اندر ہی اندر دکھ ہے. اس لیے فرمایا قال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں.
رسم و رواج آج بھی چل رہی ہے، میلوں کے معاملات آج بھی چل رہے ہیں، اس آج بھی چل رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بات بات کر جاتے ہیں اس کی ابتدا کب سے چلی آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کیا کیا، میلے میں جانے سے پہلے اپنے خود کھانے میں گئے، خدا کھانے میں، اور جا کر جناب چیزیں اچھی سے اچھی بنا کر گھر سے آ کر اس کے سامنے رکھ دی، خوشبوئیں وہاں پر مہکا دی کہ برکت کا کھانا ہو جائے گا، جب برکت کا ہوگا تو واپس آ کر کھائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ خود کھانے میں داخل ہوئے، بلایا نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں آج تمہارے بتوں کا حشر نشر کر دوں گا۔ آپ گئے گئے جا کر خود کھانے میں ان کے بتوں کے کسی کی ٹانگ کاٹ دی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، کسی کا سر قلم کر دیا، اللہ اکبر، مختلف قسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور جو بڑا کتا اس کے کندھے پر انگلی رکھ دی ہے، اور تسلی کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا چاہتے تھے، قوم والوں کو بتانا چاہتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہنوں میں بات ڈالنا چاہتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے نہ قوم والوں سے، اے قوم کے لوگوں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کاٹے پیتے ہیں، نہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداؤں کا حشر نشر کر دیا، آپ اپنے گھر چلے گئے، جہاں آپ اپنے ٹھکانے میں چلے گئے، قوم کے لوگ واپس آئے اور آ کر انہوں نے برکت کا کھانا چاہا۔ جب خود کھانے میں داخل ہوئے، دیکھا گیا ادھر بھی خدا کا حشر نشر ہو چکا ہے، اس کونے والے خدا کا بھی حشر نشر ہو چکا ہے، اس کا سر قلم ہو گیا، اس کی ناک کاٹ دی گئی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا نا، اب بلایا دیکھا تو بڑے ان کے کندھے پر نظر آیا، یہ سارے قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ تو ان میں سے دو چار نوجوانوں نے کہا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، سوائے اس کے یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، لہذا اسی کو بلاؤ، اگر اس کا کام نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ وہی پیچھے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہری پنچایت میں انہوں نے بلایا اور کہنے لگے بلاؤ اس کو، بلاؤ سب کے سامنے بلا کر لاؤ، تاکہ اس کو جب بلائیں گے نا سب کے سامنے تو پھر جو ہے معاملہ کھلے گا اور اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، قالوا بھرا مجمع، اب کہنے لگا احق فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سارے کہنے لگے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے۔ سوالیہ تعلق پوچھ رہے یہ تو نے کیا ایسا؟ انت فعلت هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوابی انداز اس انداز میں فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بزرگ ہے نا جس کے کندھے پر اس نے کلاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو نا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم کہتے ہو ہمارے خداؤں کا حشر نشر ابراہیم تو نے کیا ہے، قرآن جس کے پاس ملا ہے، آلائے قتل جس کے پاس ملا ہے، پوچھنا تو اس سے چاہیے نا، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو، اگر وہ جواب دے سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے بڑے خدا نے ان کو اس لیے مار دیا ہو کہ وہ ان کی عبادت نہ کرے، صرف کسی کی عبادت ہو، اس لیے اس نے ان کو مار دیا ہو۔ اللہ اکبر اللہ، فرجعوا الی انفسہم، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، فقالوا، اب کہنے لگے انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہاں قوم کے لوگوں، ظلم تو ہم تم نے ہی کیا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرنے چلے، یہ ظلم باقی ہم سے ہی ہوا ہے۔ بہرحال آپ کی
جواب نہیں تھا نا کوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اعلیٰ جنت جس کے پاس ملا ہے ان قانون یقین اگر وہ بول سکتا ہے تو اسے کچھ چھوڑا جاتا ہے. اب یہ کیا ان سے پوچھے, ان کو بھی پتا وہ بولتا نہیں ہے, ان کو بھی پتا نہ نفع دیتا نہ نقصان, اب وہ بولتا نہیں تو لہٰذا ہم ان سے کیسے پوچھیں. شرمندہ ہوئے. سنما کی سوالا سر جھکا لیے. اب کہنے لگے سر جھکا کر لقد علمت اے ابراہیم تو جانتا ہے کیا ما هؤلاء ينطقون یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی الزامی جواب کو دیا افتعبدون من دون اللہ کیا اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں کر سکتے. اس لکم تم پر افسوس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان خداؤں پر بھی مجھے افسوس ہے. افلا تعقلون کیا اس کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی, کیا اس کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اب قوم بھی لاجواب ہو گئی ہے, نمرود بھی اپنے دربار میں لاجواب ہو گیا, باپ بھی اپنے گھر میں لاجواب ہو گیا. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات کے لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس وقت کے اس زمانے کے لوگ لاجواب کھڑے گئے. اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے ترانے گانے والا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طرف جو ہے اللہ کی توحید کی پرچار کر رہے ہیں. قوم لاجواب ہو گئی. اب انہوں نے جلوہ بلا لیا. جلوہ بلا کرنا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. کہنے لگے ابراہیم کو سزائے موت دے دو, ابراہیم کو سزائے موت دے دو. کیوں بھائی جرم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت دے, اس نے جرم کیا کیا ہے. جرم یہی ہے کہ ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے. حالات بڑے مشکل ہو گئے, تنگ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا نمرود کے بڑے دربار میں. نمرود کے چہرے چماٹے بھی بیٹھے ہوئے, ہر طرف سے مشورہ دینے والے بھی بیٹھے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی اور اتنی بڑی پیمانے پر آگ تیار کی گئی ہے. سنا ہے کہ 30 میل کے فاصلے پر اوپر تک اگر کوئی پرندہ اڑ کر جائے تو جل اڑ کر اس آگ کے اندر گر جایا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ جلائی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے ابراہیم, یہ قوم کے لوگ کہنے لگے, نمرود کہنے لگا ابراہیم ہم تجھے دعوت نہیں دیں گے, ہم تجھے ختم کریں گے, سزائے موت دیں گے, تو نے ہمارے لوگوں کا یہ بڑا خراب کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے حق بیان کر دیا ہے, میں حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے میری جان چلی جائے, سزائے موت دیتے ہو دے دو. بندے کی بات یہ ہے کہ میں اللہ کی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلا دیا گیا. کئی تو ہے نا میرے دوستو, اتنی بلند شعلے مارتی سی آگ ہے, اب اس کے قریب کوئی جاتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر کہنے لگے ابراہیم پوری آگ میں چلا جا. فرمایا کہ مجھے تو اپنی زندگی سے کوئی تکلیف نہیں ہے, تکلیف تو تمہیں ہے میرے جینے سے. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, حق والوں کو ایسے ستایا جاتا ہے, حق والوں کو ایسی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دور میں حق والوں نے حق کی بات کی ہے, لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے پوری باتیں تعاون لگ جایا کرتی ہے. حق والے نہ کرتے گئے نہ ختم ہوتے گئے. جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اللہ ان کو اور بھی بڑھا دیتا ہے. یہ اور حق کی آواز بلند کرنے والے ہوتے گئے. 4 سال کے اندر شیخ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. وہ 50 سال تک بخاری شریف پڑھانے والا, کیا جرم تھا اس مرد کلندر کا, اس نے اللہ تعالی کے رسول کی باتیں کی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا. ایسے ہیروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. میرے عزیز و حق کہنے والوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دور کی حکومت نے ایسا ہی کیا ہے. جب بھی کوئی مرد کلندر حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, ان علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے اور سمجھنے کے راستے کا کانٹا ہٹ
گیا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوستوں یہ رسمیں پرانی چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا, بجلی پیدا کر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا, فرشتے بھی آ گئے, آگ بجھانے والا فرشتہ آ گیا, پانی لانے والا فرشتہ آ گیا, ہوا چلانے والا فرشتہ آ گیا. ابراہیم ہمیں حکم دیجیے ہوا کے ذریعے سے آگ پورا کر لے جائیں گے. ابراہیم ہمیں حکم دیجیے پانی کے ذریعے سے ہوا کو بجھا دیتے. آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہی کارساز ہے. اب اللہ نے جب دیکھا نا میرا ابراہیم یکون من الموقنین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی بادشاہی رکھ دی تھی. آج میرے ابراہیم کو اتنا بھروسہ ہو گیا, اتنا توقع ہو گیا, موت سامنے کھڑی ہے, پھر بھی کہتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آج موت کے سوا کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ میں جائے گا چل جائے گا, آپ میں جائے گا ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے میرے ساتھ رشتہ جوڑا ہے, میری بات کی ہے, لوگوں کے سامنے ٹکر لے کر یہی کہا ہے اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. آج ابراہیم نے اپنی قدرت کا نظارہ تجھے دکھاؤں. اللہ اکبر, اللہ کا قرآن بیان کر کے کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو براہ راست مخاطب کیا, براہ راست آگ کو مخاطب کر کے فرمایا اے آگ یا نار کونی ہو جا, یا نار اے آگ کونی ہو جا, بردا ٹھنڈی ہو جا, وسلاما سلام والی بن جا علی ابراہیم, میرا ابراہیم تیرے پاس آ رہا ہے. اے آگ میرے ابراہیم کا ایسے استقبال کرنا جیسے ماں اپنے بچے کا استقبال کرتی ہے, ایسے استقبال کرنا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. اللہ اکبر, اللہ کے حکم اور ارادے کے ساتھ آگ میں جلانا چھوڑ دیا. سوائے ان رسیوں کے, جو رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا, وہ رسیاں بھی جل کر خاک ہو گئی ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے. اب اس نے سوال کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اے ابراہیم علیہ السلام بتائیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیسے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو مانگا میں نے دے دیا. اللہ نے بھی اس کا صلہ یہ عطا فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں لوگوں کے لیے تجھے امام بنا دوں گا, میں اپنا تجھے خلیل بنا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی خاطر گزاری اور امتحانات سے بھری ہوئی زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انشاءاللہ اگلے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا. رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو اس بات کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی